نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم ساتویں پارے میں چھٹی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الانعام، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکہ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ یک بار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کو سورہ الانعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 16ویں 17ویں رکوع میں اللہ کریم نے مویشیوں کے جانوروں کی حرمت اور حلت کا جو مضمون ہے اس کو بیان کیا، اور جانوروں کے متعلق، مویشیوں کے متعلق جو توہمات ہیں عرب کنٹری میں پائی جاتی تھیں اس وقت، ان پر بحث کی۔ تو اس مضمون کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانعام رکھا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، اور پھر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ بھی رب کریم نے اپنی حمد کے موضوع کے ساتھ شروع کیا کہ تعریف کا سزاوار فقط اللہ ہی ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور پھر بنانے والا ہے تاریکیوں کو اور نور کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان صفات کا حامل جو رب ہے، یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ اتنے کم فہم اور کم عقل ہیں کہ اس رب کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی رب بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، کہ وہ جو کچھ کرنے کے قابل نہیں، کچھ بنانے کے قابل نہیں، کچھ کہنے کے قابل نہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ تخلیق کرنا، کسی کائنات کو بنانا تو بڑی دور کی بات، وہ اپنے وجود کے ہی مالک نہیں۔ تو ایسی ہستیوں کو، ایسی چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رب کریم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اللہ کے مقابلے پہ لا کر ان کو معبود ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کریم نے دو چیزوں کا صرف ذکر کیا تخلیق میں، ایک آسمانوں کا اور زمین کا، جبکہ اللہ کی کائنات میں اس زمین سے کئی ہزار گنا بڑھ کر سیارے موجود ہیں، اور آسمانوں کا ذکر کیا۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ یہ انسان کے ساتھ ریلیٹ ہیں دونوں چیزیں۔ اگر اللہ کریم مریخ کی بات کرتا، عطارد کی بات کرتا، یا کسی اور نظام شمسی کی بات کرتا جو ڈسکور کیے جا رہے ہیں، ہم تو ایک کہکشاں میں رہتے ہیں نا،
اور اس کہکشاں میں ایک نظام شمسی ہے جو سورج کے گرد گھومتا ہے، اس نظام شمسی میں سے ایک زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے ہماری اس کائنات کا، اور اس کہکشاں کے اندر ایسے کئی ہزاروں نظام شمسی موجود ہیں جس ایک نظام شمسی میں ہم رہتے ہیں۔ تو ہم تو ایک بہت چھوٹی سی اکائی ہیں۔ تو اللہ کریم نے آسمانوں اور زمین کا ہمارے ساتھ اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہمیں یہ نظر آتے ہیں، اس زمین پر ہم رہتے ہیں، ہمارے لیے اس کا مشاہدہ جو ہے باقی دوسری یونیورس کے مقابلے میں آسان ہے، اور آسمان جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کا مشاہدہ ہمارے لیے آسان ہے، ورنہ فوق السماوات بھی تو ہے دنیا جس کا ہم گیان بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم تصور بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کریم نے جب بیان کیا، بنانے کی بات کی کہ اس اللہ کے لیے ہی ساری تعریف ہیں جو بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف آسمان اور زمین ہی بنائے ہیں۔ اس نے ایک تعارف کرایا انسان کو، کیونکہ تو آسمانوں کو بھی دیکھتا ہے اور زمین کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جس زمین پر تیرا ٹھہراؤ ہے وہ رب جس نے تجھے اس زمین پر رہنے کے قابل بنایا، یا اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اس میں سے فقط اس زمین میں سے اگر کشش ثقل جو ہے جس کو کہتے ہیں، یہ ہی ختم کر دی جائے تو انسان یہاں پر بسیرا نہیں کر سکتا۔ چاند پر اس زمین کی کشش ثقل سے اس کی کشش ثقل جو ہے وہ آدھی ہے قریب قریب، تو وہاں پر انسان چہل قدمی نہیں کر سکتا، ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اور خلا میں ہے ہی نہیں۔ خلا میں جہاں کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پر انسان روئی کے گالے کی طرح اڑتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ کشش ثقل جس کو کہتے ہیں یہی رب کریم اس کو ختم کر دیتا، اس زمین میں نہ رکھتا، تو انسان کا جو پاؤں اٹھتا وہ اٹھا ہی رہ جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس زمین کو اے انسان میں نے تیرے لیے بچھونا بنا دیا۔ اس لیے زمین کا تعارف کرایا کہ جس زمین پر تو رہتا ہے اس کو بنانے والا بھی میں ہوں، اور جو تجھے نظر آتا ہے آسمان کے اوپر چاند ستاروں کے ساتھ جو مزین کیا ہے میں نے اس آسمان کو، یہ بھی بنانے والا میں ہوں۔ تو ایک مختصر تعارف انسان کو کرایا، وہ جو انسان کی عقل میں آ جائے، کیونکہ اللہ کی ذات کو سمجھنا تو انسان کی عقل سے باہر ہے، اس کی تخلیقات کو سمجھا جا سکتا ہے، خالق کو سمجھنا انسان کے پاس کا روگ نہیں ہے، لیکن اللہ کی تخلیقات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ عقل اللہ کریم نے انسان کو دی، اور انسان سمجھتا چلا جا رہا ہے، ہزاروں سال کروڑوں سال سے یہ زمانہ چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو ڈسکور کیا جا رہا ہے، اور نئی نئی زندگیاں، نئی نئی توانائیاں، نئی نئی اللہ کی تخلیقات جو ہے انسان کے سامنے آ رہی، جو آج سے پچھلے 100 سال پہلے انسان کے تصور میں نہ تھی، آج وہ انسانوں کے سامنے ہے۔ اور جو سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی، زمانہ بعید میں جو وقت آگے آنے والا ہے، جیسے جیسے انسان ڈسکوری زیادہ کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے وہ اللہ کی تخلیقات کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کی ذات کی اس کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ اللہ کی ذات ہے کیا، اللہ کی ذات ہے کیا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا دوستو بھائیو کہ یہ زمین و آسمان کا جو نظام رب کریم نے بنایا ہے، یہ نظام شمسی جس پر ہم رہتے ہیں، اس زمین کا جو سسٹم رب کریم نے بنایا، یہ خود ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا فقط ایک ہی ہے۔ فقط جس سسٹم کو چلانے والی دو ذاتیں ہوں یا دو سے ایک سے زیادہ ہوں، وہ کبھی سسٹم کامیابی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ تو اس کائنات میں اگر کوئی ایرر نہیں آ رہا، یہ صدیوں سے ویسے ہی چل رہی ہے، اور ماں بعد صدیاں ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ اٹ سیلف اس بات پر سب سے قوی دلیل ہے کہ اس کائنات ارض و سما کو چلانے والی فقط ایک ہی ذات ہے۔ اب نام جو مرضی اس کا رکھ لیں، آپ اس کو ایشور کہہ لیں، آپ اس کو بھگوان کہہ لیں، آپ اس کو خدا کہہ لیں، آپ اس کو اللہ کہہ لیں، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مسلک کے مطابق نام جو مرضی دے لیں، لیکن چلانے والی ذات فقط وہی، اس کا نام اللہ ہے۔ ہمارے نزدیک ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا یہ کراتا ہے کہ اب جو ساری کائنات کو چلانے والا میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، یہ جو تمہیں مظاہر نظر آتے ہیں ان کو سجانے والا میں ہوں،
دن کا جو اجالا ہے جس میں تو اپنی زندگی کے معاملات کو چلاتا ہے، یہ بھی تخلیق میں نے ہی کیا ہے، اور رات کو جب میں تاریکی میں تبدیل کر دیتا ہوں دن کو تاکہ تو آرام کر سکے، اس سورج کو چھپا کر تاریکی کو بنانے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو ساری تخلیقات بنانے والا میں ہی ہوں، لہذا تعریف ہی میری ہی بنتی ہے۔ جو الحمد کہا جاتا ہے نا، ساری کی ساری تعریفیں جی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے متعلق سوچنا شروع کریں تو اینڈ پر جا کر جو آپ کو ایک اکائی نظر آئے گی نا، وہ خدا کی ذات ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ تعریف جو بھی ہوگی وہ اللہ ہی کی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین پہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، چلو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں کہ تعریف اللہ جو کہتا ہے ہی میری، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ تعریف تو ہم دوسری دنیا کی بھی کرتے ہیں، اچھی چیز کی کرتے ہیں، کھانے اچھے کی کرتے ہیں، خوبصورت انسان کی کرتے ہیں، خوبصورت کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو تعریف تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ جو بات کر رہا ہے نا کہ الحمد، کہ ساری کی ساری تعریفیں، بھائی تعریف آپ کسی چیز کی بھی کریں۔ یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنی خوبصورت مسجد ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں، کسی کوٹھی کو دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے۔ تو جب کسی کی مدح کی جائے، کسی کی حمد کی جائے، تو وہ تعریف کی جائے، تو اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ تعریف ہے ہی میری۔ تو یاد رکھیے گا، یہ مسلمہ اصول ہے اور حقیقت ہے کہ جب کسی مخلوق کی، جب کسی پروڈکٹ کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پروڈکٹ میں اس صرف کوئی خوبی نہیں ہوتی، اس کو بنانے والا، تراشنے والا، سجانے والا جو خالق ہے نا، اصل میں تعریف کے قابل وہ جس نے یہ بنائی۔ اور ہم چھوٹے ہوتے شاید آپ نے پڑھی ہو، ایک نظم ہوتی تھی ہماری تدریسی کتب میں، دوسری کتاب میں کہ تیسری میں، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ آپ نے پڑھی ہے؟ ہم نے پڑھی ہے۔ اس میں ایک ہوتی تھی گائے کا عنوان، اس کا ٹائٹل یہاں سے شروع ہوتا ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ بچپن میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا۔ تو اصل میں شکر اور حمد اسی ذات کا ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور سجائی ہے۔ اس لیے اللہ کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور سجانے والا ہے۔ تو اب انسان کو زیبا نے، اللہ کریم یہ باور کرا رہا ہے انسان کو بات، کہ جب تمہیں اس بات کی سمجھ ہے، تو جانتا ہے اس بات کو کہ ساری کائنات کو اللہ کے سوا کوئی اور بنانے والا نہیں ہے، لہذا یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا کہ پھر اللہ کے مقابلے پہ لا کر کسی اور کو معبود کھڑا کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں، یہ معبودان باطل کو اپنے رب کے برابر لا کر ٹھہراتے۔ تو یہاں سے اللہ کریم نے اس مضمون کو شروع کیا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اور وہی اللہ ہے۔ اب اللہ دوسرا تعارف کرا رہا ہے اپنا کہ اللہ کون ہے؟ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا۔ یعنی کہ انسان کی جو اس ارض پر جو ابتدا ہے، وہ کیمیائی جو مادہ استعمال کیا گیا، یہ کیمیائی ابتدا جو انسان کی گئی، وہ مٹی ہے، وہ مٹی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہے اللہ جس نے تم کو اے انسان مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے قضا اجلا، تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا کہ تمہیں زندگی دی، 60 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال، ان لمیٹڈ تمہیں زندگی نہیں دی۔ وہ ہے اللہ جس نے تمہیں محدود زندگی دی، جب تمہیں پیدا کیا تو ساتھ تیری موت کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اب یہ بھی کھلا چیلنج ہے انسان کو کہ انسان جتنی مرضی ترقی کر دے، جتنا مرضی دنیا کا بادشاہ بنتا رہے، فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، دنیا سے سجدے کرواتا پھرے، اپنے آپ کو کہتا پھرے کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن موت سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہ حقیقت اللہ یاد کرا رہا ہے کہ انسان، پیدا بھی تجھ کو میں نے کیا، اور پھر جب تجھ کو پیدا کیا تو ساتھ ہی تیری عمر کا بھی میں نے حد مقرر کر دی کہ اس دن تو نے مر جانا ہے، اس دن تو نے ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر ایک مدت تو یہ مقرر کی، پھر دوسرا فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ،
پھر ایک معینہ مدت جو ہے نا وہ بھی اس نے مقرر کر دی۔ اب یہ دوسرا جو ذکر کیا نا، دوسری اجل کا، دو اجل کا ذکر کیا اللہ نے۔ ایک اجل موت وہ جو ہر انسان کو آنی ہے اپنی عمر پوری کرنے کے بعد، اور ایک اجل وہ دوسرا جو ذکر کیا رب کریم نے، وہ اجل وہ ہے جو قیامت ہوگی، جس دن ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ دو قسم کی موتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ دونوں وقت میں نے مقرر کیے ہیں۔ ایک انسان، ہر انسان کا انفرادی ختم ہونے کا دن، انفرادی ختم ہونے کا وقت، اور ایک سارے انسانوں کا اجتماعی طور پر ختم ہونے کا دن یا ختم ہونے کا وقت۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں جو اجلیں ہیں یہ میں نے مقرر کی ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ثم انتم تمترون، یہ ساری جو مقرر کی ہوئی وقت کی ہیں اسی کے پاس ہے۔ یہ ٹائم جو مقرر کیا ہے، لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پاس ہی ہیں، میں نے ہی مقرر کی ہیں، پھر بھی تم اگر شک کرتے ہو، سارا کچھ سمجھنے سمجھانے کے باوجود بھی تم جانتے ہو کہ تم اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 60 سال زندہ رہوں گا یا میں کل تک زندہ رہوں گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ کائنات ارض و سما میں کوئی ایسا نہیں ہے یہ گارنٹی دے سکے کہ تم مر نہیں سکتے۔ صحت یاب انسان بھی ہو، آپ جا کر کسی دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو کہیں کہ مجھے یہاں پر لکھ دو کہ تم کل صبح زندہ اٹھو گے، تو وہ کبھی لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کے سارے آرگن ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ سپر فٹ ہیں، لیکن کوئی آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم کل تک زندہ رہے گو۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ تو نے کب مرنا ہے، ٹائم میں نے تیرا لکھ دیا، وقت تیرا موت کا میں نے مقرر کر دیا، لیکن یہ جو مقرر کیا ہے یہ میرے پاس ہے، عندہ، اسی کے پاس ہے۔ پھر بھی تم جو ہے اس بات میں شک کرتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب چوتھے ماہ میں بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، تو اللہ کریم فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا جو مقرر کیا ہوا معاملہ ہے نا، اس کی تقدیر جس کو کہتے ہیں، لکھ دو، اس کا رزق، اس کی موت، یہ نیک ہوگا، بد ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، یہ سارا کچھ تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے نا، جو لوح محفوظ پر اس کے جو نامہ کہتے ہیں تقدیر کا جو نامہ ہوتا ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ اتنے سال زندہ رہے گا، یہ اتنا کھائے گا، یہ اتنا زندہ رہے گا، یہ برے عمل کرے گا کہ اچھے عمل کرے گا، جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس کے ساتھ ہی چوتھے ماہ میں جب جان پڑتی ہے بچے کے اندر ماں کے پیٹ میں، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تو مقرر کر رکھا ہے، پھر بھی تم اگر شک کرتے ہو تو یہ تمہاری کم عقلی ہے۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اب تیسرا اللہ کریم تعارف کرا رہا ہے اپنا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اور وہ اللہ وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، بس وہی اللہ ہے۔ کون؟ یعلم سرکم، جو جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم، اور جانتا ہے تمہاری ظاہر باتوں کو، کہ جو تم ظاہر ہو کر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ ہو کر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اب تیسرا طرف رب کریم نے یہ فرمایا کہ میں تیری ظاہر اور باطن دونوں باتوں کو جانتا ہوں، تیرے دونوں قسم کے معاملات کو جانتا ہوں۔ یہ بھی رب کی صفت ہے، یہ بھی رب کی صفت ہے۔ اور چوتھی بات رب کریم نے فرمائی وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، کسب کر رہے، کسب کہتے ہیں کام کرنے کو، فعل کرنے کو کسب کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کما رہے ہو، کسب کمائی کو بھی کہتے ہیں، جی کسب کمائی کو بھی کہتے ہیں، کام کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو سارے ہی معنوں میں اس کو اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو یا جو تم کما رہے ہو، اچھا کما رہے ہو، برا کما رہے ہو، نیکی کما رہے ہو، بدی کما رہے ہو، خیر کما رہے ہو، شر کما رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، کما رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا تَأْتِيهُم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ اور جو کافر لوگ تھے
ان کو اللہ کریم باور کرا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد کہ اے انسان یہ تمہاری عادت ہے، زمین پر بسنے والی مخلوق، یہ تمہاری عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ جب بھی رب کی نشانیاں تمہارے پاس آتی ہیں، رب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا رسول آتا ہے، اللہ کا پیغمبر آتا ہے، اللہ کا نبی آتا ہے، سب سے بڑی نشانی، وہ جب بھی انسانوں کے پاس آئے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسے روگردانی کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس سے پہلی جو تینوں آیتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی، اس میں رب کریم نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اور پھر یہ کہ اپنی ذات کی وحدانیت کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا۔ اب یہاں جو مضمون اللہ کریم نے شروع کیا وہ رسالت کا شروع کیا، کہ توحید کے بعد جو دوسرا ذکر اللہ کریم یہاں فرما رہے ہیں وہ رسالت کا ہے، کہ جب بھی میرا محبوب کوئی بندہ، میرا پیغمبر یا میرا رسول تمہارے درمیان آتا ہے میری نشانی کے طور پر، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو، اور کرتے کیا ہو؟ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق کو بھی جھٹلا دیا جب ان کے پاس آیا، پس ان قریب ان کے پاس اس کی خبر بھی آیا چاہتی ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو پہلا کام وہ کیا کرتے تھے کافر جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی پیغمبر ان کی طرف آتا، کوئی نشانی لے کر آتا، تو پہلا کام وہ یہ کرتے کہ اس سے روگردانی کرتے، ماننے سے انکار کر دیتے، اس حکم سے، اس بات سے روگردانی کرتے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ پھر حق جب بھی میرا حق آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بات میرا محبوب لے کر، جو بات میرا رسول لے کر، جو بات میرا نبی لے کر میری ان کے پاس آتا ان کو جھٹلا دیتے، ماننے سے انکار کر دیتے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو رب کی طرف سے آیا ہی نہیں، یہ تو آپ نے خود ساختہ اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، آپ ہم پر سرداری چاہتے ہیں، آپ ہم پر بادشاہی چاہتے ہیں، اس طرح کے 100 طرح کے معاملات کر کے اللہ کے اس حق کو ماننے سے اس سے جھٹلا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور پھر ان کے پاس جب میری ہی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ کفر کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ایک فعل کہ ماننا ہی نہیں، اور دوسری بدبختی کیا کہ جھٹلا دینا، کہہ دینا کہ آپ ہے ہی جھوٹے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اللہ کی بات ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ یہاں پر بس نہیں کرنا، پھر نبیوں کا اور نبیوں کے لائے ہوئے اللہ کے پیغام کا مذاق اڑانا۔ یہ 3 خصلتیں اللہ کریم بیان فرما رہا ہے، اور یہ مخاطب کن سے ہے؟ اللہ کریم مشرکین مکہ سے مخاطب، اور ذکر کر رہا ہے پہلی قوموں کا کہ ان کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں کہ جب بھی میرا کوئی محبوب آتا تو اس کو جھٹلاتے بھی، اس کا انکار بھی کرتے، اس سے روگردانی بھی کرتے، اور اس کا مذاق بھی کرتے۔ تو اب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے پس ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب اللہ کریم ان کو عذاب کی وعید سنا رہا ہے کہ اگر تم بھی یہی روش اپنائے رکھو گے، یہی طریقہ اپنائے رکھو گے، وہی کام کرو گے جو پہلی قومیں اور امتیں کرتی چلی آ رہی ہیں، تو پھر تمہارے پاس بھی وقت آیا ہی چاہتا ہے جو ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ کن کے پاس؟ مذاق اڑانے والے کے پاس۔ اور یہ اللہ کریم نے ان کو عذاب کی وعید سنائی کہ اگر تم نے سابقہ امتوں اور سابقہ قوموں جیسا معاملہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، اسی طرح تم پر عذاب نازل کیا جائے گا جیسے پہلی قوموں پر نازل کیا گیا۔ تو یہیں تک آج کا مضمون بیان کریں گے، کل اس سے آگے اللہ نے چاہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔